وہ حی لا یموت ہے. اسی لیے آیت الکرسی میں اس رب کریم نے 9 صفات اپنی بیان فرمائی ہے. کبھی غور بھی کیا؟ آیت الکرسی تو روزانہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی غور بھی کیا اتنی زبردست یہ آیت ہے؟ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں جو اپنی صفات بیان کی ہے نا، اگر بندے کو ان صفات پر یقین ہو جائے تو خدا پاک کی قسم یہ آیت الکرسی کا وہ جوش ہے کہ جو انسان کو ایمان پر قائم کر دیتا ہے. یہ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت نہیں بیان فرما دی. آیت الکرسی کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ ایسے ہی بیان نہیں کر دی. روایتوں میں ہے کہ مال غنیمت جب آتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اوپر سیکیورٹی گارڈ بنایا تھا، نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے. ایک رات حضرت ابو ہریرہ دیکھ بھال کر رہے تھے اور اچانک کوئی آدمی آیا اور اس میں سے غلہ اناج بھرنے لگا. ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اس کو. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. فرمایا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. تو وہ منت سماجت کرنے لگا کہ میرے بچے بہت بھوکے ہیں اور ضرورت ہے مال کی، تعاون کی، مدد کی، چھوڑ دے مجھے تو. حضرت فرماتے مجھے رحم آیا، چھوڑ دیا. صبح کو نبی علیہ السلام نے پوچھا رات والے چور کا کیا ہوا تمہارا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا اللہ نے بتایا. فرمایا جی یا رسول اللہ وہ آیا تھا اور اس نے اپنی غریبی کا اظہار کیا اور اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. حضرت نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا. دوسرے دن پھر وہ آیا. حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑا اس کو، پھر وہی منت سماجت اس کی، پھر عاجزی. حضرت کو رحم آیا. امام غزالی نے بہت اچھی ایک بات لکھی، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس کا معبود جیسا ہوگا عابد میں ایسے اثرات ہوں گے. جن کا معبود پتھر ہے ان کے پجاری اور ان کے ماننے والوں کے دل بھی پتھر ہوتے ہیں، اس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایسی بات لکھی ہے. جن کے معبود پتھر ہے، جو پتھر کے پرستار ہے، ان کے عبادت کرنے والے بھی پتھر ہیں، ان میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ زندہ عورتوں کی کوکھیں بھی چیر دیتے ہیں، وہ عورت کے پیٹ کو چیر کر کے اندر سے بچہ نکال کر کے مار دیتے ہیں. ان میں رحم نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں، اس لیے کہ معبود ہے ان کا پتھر. اور جن مسلمانوں کا معبود رحمان و رحیم ہے اس کے عبادت کرنے والوں کے دل بھی رحم سے بھرے ہوتے ہیں. یہ جیسے بھی ہے، ہو سکتا ہے مومن فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، بے نمازی ہو، لیکن رحم ضرور ہوگا اس کے دل میں. یہ شراب کے نشے میں چور ہوگا اور ایسے وقت میں کوئی تڑپ رہا ہوگا تو یہ شرابی ہو کر بھی اس کو پانی پلائے گا. یہ معبود کا اثر پڑتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا. دوسرے دن پھر آیا. وہی منت سماجت. حضرت کو رحم آ گیا، اس کو چھوڑ دیا. فرمایا کیا ہوا رات والے چور کا؟ فرمایا آیا تھا وہ یا رسول اللہ، پھر مجھے رحم آیا، چھوڑ دیا. فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا آج. تیسرے دن پھر آیا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے آج نہیں چھوڑوں گا میں تجھے، میں حضرت کے حوالے کروں گا تجھے. اس نے بہت منت سماجت کی، حضرت نے نہیں چھوڑا. تو فرمایا اچھا میں تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، اگر تو وہ وظیفہ پڑھ لے گا تو چور ڈکیت سے تیری حفاظت ہو جائے گی. کہا بتا وہ وظیفہ کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے. کہا میں چھوڑ دوں گا، وظیفہ بتا. اس نے آیت الکرسی بتائی کہ اس کو پڑھنے سے چور ڈکیت اور آصف شہر وغیرہ سے حفاظت ہو جاتی. صبح کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ پھر فرمایا یا رسول اللہ آیا تو تھا وہ، لیکن اس نے ایک وظیفہ بتایا تو اس شرط پر میں نے چھوڑ دیا اسے. فرمایا کیا وظیفہ بتایا؟ فرمایا آیت الکرسی. فرمایا وظیفہ سچا ہے، بات سچی ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے اور جانتے ہو تم وہ شیطان تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شیطان تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آیت الکرسی میں وہ وزن ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس کی فضیلت کیسے بیان کر دی.
اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہے نا، سب سے پہلے تو اللہ سے ابتدا کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم، حی اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، جس پر کبھی موت نہیں آتی، اور قیوم جو خود قائم ہو، کسی کی مدد سے قائم نہ ہو، اس کو قیوم کہتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا لا سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ کا جھونکا بھی نہیں آتا، اس کو اونگ کا جھونکا بھی نہیں، نیند بھی نہیں۔